السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جو شہر سے دور ایک جنگل کے قریب تھا۔ اس گاؤں کی ایک پرانی حویلی تھی جو کئی سالوں سے خالی پڑی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس حویلی میں جنات کا بسیرا ہے۔ شروع میں لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر دھیرے دھیرے گاؤں میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ رات کے وقت حویلی کے اندر سے عجیب آوازیں آتی تھیں اور لوگوں نے دیکھا تھا کہ حویلی کی چھت پر کوئی سفید سایہ رات کے اندھیرے میں چل رہا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس حویلی کے اندر جا سکے۔ حویلی کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا، لیکن رات کے وقت اکثر لوگوں کو لگتا تھا کہ کوئی اندر سے کھڑکیاں کھول رہا ہے۔ ایک دن اس علاقے کے چند جوان لڑکوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کا پتہ لگائیں گے۔ وہ اپنے ساتھ ٹارچ اور ڈنڈے لے کر حویلی میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہیں، ایک برف جیسی سردی انہیں محسوس ہوئی۔ حویلی کے اندر قدیم تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان لڑکوں کو گھور رہی ہوں۔ انہوں نے حویلی کا ہر کمرہ تلاش کیا، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ لیکن جیسے ہی وہ اس حویلی کے بیسمنٹ میں اترے، وہاں انہیں ایک پرانی کتاب ملی جس میں عجیب و غریب زبان میں کچھ لکھا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کتاب کھولی، اچانک سے حویلی کے اندر تیز ہوائیں چلنے لگیں اور ان کے چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ لڑکوں نے ڈر کے مارے کتاب بند کر دی اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ بیسمنٹ سے باہر نکلتے ہی انہیں محسوس ہوا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اوپر دیکھا، ایک لمبا اور کالے رنگ کا سایہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لڑکے ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلے، مگر ان میں سے ایک لڑکا پیچھے رہ گیا۔ صبح جب گاؤں والوں نے اس لڑکے کو ڈھونڈنا شروع کیا تو اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ بس حویلی کے اندر اس کی چپل ملی۔ اس کے بعد وہ لڑکا کبھی واپس نہیں آیا۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ اس حویلی میں جنات کا بسیرا تھا، اور جو اس کتاب کو کھولتا ہے وہ وہاں سے زندہ واپس نہیں آتا۔ اس واقعے کے بعد کسی نے اس حویلی کے قریب جانے کی ہمت نہیں کی۔ حویلی کو لعنت زدہ قرار دے کر چھوڑ دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ حویلی اب بھی اسی طرح موجود ہے، مگر کوئی اس کے قریب نہیں جاتا۔ جو لوگ اس کے قریب سے گزر جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ کوئی انہیں اندھیرے میں گھور رہا ہے۔ یہ کہانی ایک خوفناک تجربہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں دیر تک اپنی چھاپ چھوڑ جاتا ہے۔ ایک اور کہانی کالی بلی کی ہے جس نے اپنے مالک کی موت کا بدلہ لیا تھا۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں ایک پرانی اور ویران حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک کالی بلی کا سایہ ہے جو رات کے اندھیرے میں حویلی کی پہرہ داری کرتی ہے۔ لوگ اس بلی سے خوف کھاتے تھے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ یہ بلی اصل میں ایک بدرو کی شکل ہے جو اپنے مالک کی موت کا بدلہ لینے کے لیے آئی ہے۔ کئی سال پہلے اس حویلی میں ایک امیر زمیندار رہتا تھا جس کے پاس بے شمار دولت تھی۔ زمیندار کے پاس ایک کالی بلی تھی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا، لیکن زمیندار کے لالچی رشتہ داروں نے دولت کے لالچ میں اسے قتل کر دیا اور حویلی پر قبضہ کر لیا۔ زمیندار کی موت کے بعد وہ بلی بھی غائب ہو گئی اور حویلی پر نحوست چھا گئی۔ جب زمیندار کے رشتہ داروں نے حویلی میں رہائش اختیار کی تو عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ رات کے وقت بلی کی خوفناک چیخیں سنائی دیتی اور لوگوں نے کئی بار اس بلی کو حویلی کے اندر گھومتے دیکھا، لیکن جو بھی اس بلی کو دیکھتا اسے کچھ ہی دنوں میں کسی حادثے کا سامنا کرنا پڑتا اور وہ موت کے منہ میں چلا جاتا۔ ایک دن گاؤں کے ایک نوجوان کاشف نے حویلی کے بارے میں سنی کہانیوں کو جھوٹ سمجھ کر وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ وہ بہادر تھا اور کسی بھی طرح کے خوف کو بے بنیاد سمجھتا تھا۔ کاشف نے رات کے وقت حویلی کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔
جیسے ہی اس نے حویلی کے اندر قدم رکھا، ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے پر ٹکرایا۔ حویلی کے اندر مکمل اندھیرا تھا، لیکن کاشف نے اپنی ٹارچ نکال کر روشنی کی۔ اچانک اسے ایک بلی کی سرخ آنکھیں نظر آئیں جو اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ کاشف نے اس بلی کو دیکھ کر ہنس دیا اور کہا کہ یہ صرف ایک عام بلی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ بلی کی طرف بڑھا، بلی نے ایک خوفناک آواز نکالی اور اچانک اس کی شکل بدلنے لگی۔ بلی کا جسم بڑا ہوتا گیا اور اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی۔ کاشف کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بلی اب ایک خوفناک مخلوق کی طرح لگ رہی تھی جو غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کاشف نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدموں نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ بلی نے اچانک اس پر چھلانگ لگائی اور کاشف زمین پر گر گیا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے کاشف کو حویلی کے باہر بے ہوش پایا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو وہ مسلسل بلی کے بارے میں ہی بڑبڑاتا رہا۔ کاشف نے گاؤں والوں کو بتایا کہ وہ بلی دراصل ایک بدرو تھی جو اپنے مالک کی موت کا بدلہ لینے آئی تھی۔ اس واقعے کے بعد کاشف کبھی دوبارہ نارمل نہیں ہو سکا۔ وہ ہمیشہ خوفزدہ رہنے لگا اور چند ہی مہینوں میں وہ بھی اچانک موت کے منہ میں چلا گیا۔ گاؤں والے اب بھی کہتے ہیں کہ اس حویلی میں کوئی کالی بلی رات کو پہرا دیتی ہے اور جو بھی اس حویلی کے اندر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ کہانی کالی بلی کے انتقام کی ایک خوفناک داستان ہے جو دلوں میں خوف کی لہر دوڑا دیتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو اس کا اظہار آپ میری ویڈیوز کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے سے کر سکتے ہیں۔